بال بائے یہ جو دانش میرے جیومیٹری کے جو استاد تھے ہستونیس میں، وہ سنس ہی واز آلسو ہی از آلسو اسٹوڈنٹ آف فلاسفی، تو وہ دے رہے تھے اور ہستونیس میں پہنچا اور آئی ریکال دس واز دا روم جہاں ہم دانش نے ہمیں فرسٹ لیکچر دیا. اٹ واز اے سیریز آف لیکچر. یہاں آ کے مزہ بڑا ہے. یہ جیومیٹری کا کورس اناؤنس ہوا. آئی ہیڈ نو انکلنگ کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، بٹ جسٹ جسے کہتے ہیں کہ بھائی یار دیکھو ایکسپلور تو کرو نا کہ کیا ہے. اینڈ فرینکلی اے نیو ہول ورلڈ اوپن ٹو می. اور اس کے بعد سے پھر میں فنافل جیومیٹری ہوں اور مطلب کچھ نہ کچھ دن میں یا اور کچھ نہیں تو سوچ تو ضرور آتی ہے کہ پیٹرنز، جیومیٹرک پیٹرنز اور اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں. تو اس میں تو جو آج کی جو پریزنٹیشن ہے میری، اٹ واز مائی اون جرنی تھرو جیومیٹری ٹو ڈسکور. اگر میں یہ سمجھوں کہ قدرت اللہ کی قدرت آشکار ہوئی مجھ پہ، تو آئی ٹرائی، میں اپنے کورس میں بھی جو میں پڑھاتا ہوں آئی ٹرائی کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ بات میں یہ ریویل کر سکوں، ان کو یہ ایکسپلین کر سکوں اور ان کو یہ میں شو کر سکوں کہ یار دیکھو یہ قدرت ایک بڑی ہی خاص اپنی مینیفیسٹیشن کر رہی ہے اپنا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ شو مارتے ہیں نا، یہ دیکھو یہ میری قدرت، ٹھیک ہے. تو جیومیٹری میں مجھ کو وہ نظر آتی ہے. تھرو دس ٹاک میرا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو بھی آڈینس ہیں ان کو یہ جو مجھے جس طرح مجھے یہ وہ کرتے ہیں امپریس کرتا ہے، اسی طرح میں آپ کو یہ کروں. سو تھرو آؤٹ مائی لیکچر دس وڈ بی مائی فوکس. آپ کا جس جگہ جو سوال ہو آئی ول پریفر کہ ڈونٹ ویٹ، اسٹاپ می اور مجھ سے کویشچن کر لیں. اور اگر کوئی چیز کلیئرٹی چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے کلیئرٹی لے لیں. یہ پھر سراپا بر سراپا، وہی کمپس کو میں گھما رہا ہوں. اور سراپا بر سراپا خودم از بے خودی قرباں گرد مرکز خود صورت پرکار می رقصم. تو دس پرکار اٹ سیلف از شوئنگ دا رقص، جس کے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوفیزم میں رقص کی ایک بہت بڑی وہ ایک حیثیت ہے. اور رومی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی کہ ورلنگ درویشز وہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو مطلب ایک پرکار جو ہے اٹ آلسو سمبلائزز دا سیم جو ریولوشنز ہیں جو وہ کر رہا ہے جو درویش، جو رومی کا درویش ہے. اور پھر جب یہ جیومیٹری سے مجھے ہوا انٹروڈکشن ہوا تو پھر مجھے یہ عربک کی ایک کوٹیشن ملی، کیونکہ عربک مجھے کو بہت زیادہ میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کا انگلش ترجمہ بول دیتا ہوں. نو ون از سینٹ بائی ایکسیڈنٹ ٹو اینی ون، اٹ از آل ریٹن. تو آئی بلیو کہ دس واز مائی ڈیسٹنی ٹو کم ہیئر ٹو ریچ ہستونیس، ٹو گیٹ انٹروڈیوس ٹو دانش اینڈ تھرو ہیم لرن جیومیٹری. اور وہ سب کچھ جسے کہتے ہیں کہ پری ڈیسٹینڈ. اور مجھے پروبیبلی اپنے آپ کو اپنی وہ والی ہڈن چیزیں ریویل ہونی تھیں جو میں پروبیبلی اب تک مائی 32 ایئرز آف سروس وہ آشکار ہی نہیں ہوئی، مجھ پہ نہیں آشکار ہوئی. یہ جیومیٹرک پیٹرنز جو ہم بات کریں گے، یہ اس کے یہ ایک ایگزامپل میں نے دے دی ہے جو سامنے بنے ہوئے ہیں. آپ کو تھاؤزنڈ یہاں آپ کو بیٹھے یہ جو جیومیٹرک پیٹرنز، یہ جو شیڈز نظر آ رہے ہیں لائٹس کے اوپر، یہ دیز آر دا جیومیٹرک پیٹرنز. یہ جو دونوں شیڈز نظر آ رہے ہیں، یہ اور یہ دونوں. اور سب سے زیادہ بیرنگ ایگزامپل تو یہ روف کے اوپر ہے اور وہ جو لیمپ شیڈ کے اوپر ہے. یہ سارے جیومیٹرک پیٹرنز ہیں جو ہم اسلامک جیومیٹرک پیٹرنز کو یوز کرتے ہیں اپنی ایڈوریشن، اپنی ڈیکوریشن آف والز، فرش، قالین، کپڑے، چھت، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. جیومیٹری کی بیسک ڈیفینیشن
میڈ آف 2 words. جیو مینس ارتھ اینڈ میٹرون میجر, اور اس کو جیومیٹری, میجرنگ آف ارتھ کی سائنس جو گریکس نے اسٹارٹ کی تھی اس کو جیومیٹری کہتے ہیں. اینڈ جو فرسٹ جو آپ کو چیز ہٹ کرتی ہے, جو مجھے ہٹ کرتی, کیونکہ آئی ایم ٹیلنگ یو مائی پرسنل جرنی, اینڈ سنس آئی ایم گلیڈ کہ آئی واز انانیشیٹڈ ان جیومیٹری, ٹوٹلی بلینک, اینڈ دیٹس وائی وہ جو ہے نا کرتاسس ابیس, وہ ٹیرا کیا کہتے ہیں, وہ جو سفید کاغذ کا ایک فلاسفی ہے نا, کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انسان ایک سفید کاغذ کی طرح اور اس کے امپریشنز اس کے اوپر ڈلتے جاتے ہیں. ٹیبولا راسا, ٹھیک ہے, ٹیبولا راسا مطلب وہ کرتاس ابیس, ٹیبولا راسا, ٹھیک ہے جی. تو پروبیبلی آئی واز اے ٹیبولا راسا, اینڈ جو جیومیٹری نے جو فرسٹ ڈاٹ لگایا, جو فرسٹ کمپس کا سرکل بنا, وہ سارے جو بینگ پیور ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ مجھے تو وہ انیشیٹ آئیڈیا نہیں تھا, تو پروبیبلی آئی ایم سو مچ مور امپریسڈ بائی جیومیٹری. اور اگر کچھ جو مجھے بعد میں ریویل, جو مجھے لگتا ہے کہ جو آلریڈی انیشیٹڈ ان جیومیٹری ہوتے ہیں, جب میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس آرکیٹیکٹس آلریڈی ہیں, بٹ دے ڈونٹ ایکچولی گیٹ سو مچ امپریسڈ ایز آئی ایم, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ کانسیپٹس فاسلائزڈ ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہے. جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی فرسٹ آیت کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, جو متقیوں کے لیے ایک کتاب ہدایت ہے. یعنی جو آلریڈی ایک پہنچا ہوئے تو اس کے لیے کیا کتاب ہدایت کیوں. لیکن اس سے جو میں لیتا ہوں کہ دیر ہیز ٹو بی اے ولنگنیس ٹو لرن, جو آپ کو وہ زیادہ وہ کر رہی ہوتی ہے, ایک یعنی ایک اندر آپ نے یو ہیو, آپ اس کو ولنگنیس لیں اپنے, جو روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی ہے یا جو بھی علم کی روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی ہے, اونلی دین یو کین پرابلی ٹیک ایڈوانٹیج آف واٹ ایور the things are coming to your way. So جو فرسٹ چیز جو مجھے امپریس کی واز کہ بڑے ہی سمپل ٹولس جیومیٹری میں استعمال ہوتے ہیں. مطلب کمپس, یہ کمپس اینڈ اے اسٹریٹ ایج, اور اسٹریٹ ایج کے اوپر بھی ایک اور مزیدار چیز ہے, دا اسٹریٹ ایج از وداؤٹ میجرمنٹس. جو اسکیل ہم نے انچز بنائے ہوتے ہیں ہمیں وہ چاہیے ہی نہیں ہوتے. میجرمنٹ از spontaneous. I would never tell my students کہ جی کہ 2.5 inches کا کمپس کھولو یا اتنا ریڈیس کرو اتنا. سو whoever جس نے 2 انچ کا ریڈیس کھولا یا 4 انچ کا ریڈیس کھولا, اس سے بھی وہی پیٹرن بنے گا. جس سے 6 انچ کا 8 انچ کا ریڈیس کھولا, اس سے بھی وہی پیٹرن بنے گا. دیٹ از اونلی اے ٹول جس سے آپ کو اسٹریٹ ایج, اسٹریٹ لائن لگانے کی آپ کو وہ ایڈوانٹیج ہو. سو ہمیں رولر کے اوپر میجرمنٹس نہیں چاہیے ہوتی. دیٹ واز فرینکلی امیزنگ تھنگ فار می, کیونکہ اس سے پہلے جو جیومیٹری میں نے کلاس 6 میں کی تو اس میں تو پریسائز میجرمنٹ صحیح ہوتی ہے. 45 ڈگری کا اینگل بنانا ہے بھائی, اتنے ان کی لائن ہونی چاہیے, اس میں وہ ضرورت ہے کوئی نہیں, اور ہر چیز اسپونٹینیس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ مجھے میرے لیے بہت امپریسو تھا کہ یار اتنے سمپل ٹول سے, اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سمپل ٹول سے وہی ٹولس آپ ایجپشن پیرامڈس میں یوز ہوئے, وہی گریک ٹیمپلس میں یوز ہوئے, وہی گوتھک چرچز اینڈ اینشنٹ ماسک, ویر ایور یو گو یو فائنڈ کہ یہ ان ٹول سے آپ کیا کیا چیز اچیو کر سکتے ہیں. یہ گریکس کا ایک تھا کہ جی 4 بیسک علوم جسے کہنی ہے, نالج فارمس, arithmetic, geometry, music and astronomy, and they are so much interrelated کہ جب یہ پڑھنا شروع کیا تو ریئلائز ہوا کہ یار یہ بھائی یہ کتنے انٹر ریلیٹڈ ہیں, کتنے ایک دوسرے سے, ایک چیز دوسرے سے پہ نظر آتی ہے, وچ واز ایکچولی امیزنگ فار می. اینڈ اگین آئی سے کہ جی کہ بیکاز آئی واز انانیشیٹڈ اینڈ ولنگ ٹو لرن, تو یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ وہ دل پہ اثر کرتی ہیں یا دماغ پہ اثر کرتی ہیں. سو arithmetic از بیسیکلی ڈیلنگ ود نمبرز, بٹ جب وہ نمبرز کو اسپیس میں یعنی اسپیس پہ اوپر لے آتے ہیں تو دیٹ بیکمس جیومیٹری, اور جب وہ ٹائم پہ اوپر اس کو کرتے ہیں تو وہ دیٹ بیکمس میوزک, اور جب ٹائم اور اسپیس دونوں کو کرتے ہیں تو اسٹرانومی کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں.
مطلب آئی ول شو یو ایوری تھنگ کہ جی کہ کیسے میں یہ ہاؤ آئی پروو دیم دیز تھنگس ٹھیک ہے جی. پائتھاگورس فیثاغورس جو ہم نے مسئلہ فیثاغورس تو بہت بچپن سے ہی سنا ہوا ہے, انہوں نے یہ کہا دو شیل نو دیٹ لا از لا آف نیچر کہہ لیں یا لا آف کریشن کہہ لیں, اسٹیبلش دیٹ دا انر نیچر آف آل تھنگس آر لائک. ٹھیک ہے, ہر ایک میں اندر ایک ہی چیز کام کر رہی ہے. اب یہ اس کو آپ وحدت الوجود بھی کہہ سکتے ہیں پرابلی. از ہی انڈیکیٹنگ ٹو دیٹ؟ مجھے تو یہ اس کا کوشچن ملا نہیں, لیکن ہر چیز مجھے اس پہ انڈیکیٹ کرتی ضرور نظر آتی ہے. پلیٹو سقراط نہیں افلاطون in his book of Republic calls geometry as the art of the soul, روح کی آرٹ ہے. اینڈ سوکریٹیز نے کہا کہ geometry will draw the soul towards truth. I'll try کہ میں یہ چیزیں پروو کروں آپ کو. Geometry aids the soul to rediscover itself or remember, reconnect, rejoin itself, and that is the highest function of geometry. اینڈ آئی ول ایکسپلین کہ جی کہ کیسے کم از کم مجھے کس طرح یہ نظر آتا ہے, ہاؤ ڈو آئی لک ایٹ اٹ. یہ جو لیٹسٹ آج جو سب سے اینڈ میں جن کا انتقال ہوا ہے 2004 یا 4 سال پہلے, پروفیسر کیتھ کرچلو, جن کی آج کل جیومیٹری یا سیکرٹ جیومیٹری کے اوپر سب سے اوتھینٹیکیٹڈ ٹیکسٹ انہی کا سمجھا جاتا ہے. تو ان کی کچھ کوٹیشنز میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. مطلب اس میں geometry is designed to bring participants into a direct relationship with what Socrates called ever true. یعنی he is saying کہ جی کہ geometry آپ کو ever true سے جوڑ رہی ہے, اور ever true کو ہم الحق کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, this is the secret and function of geometry. پھر ایک اور جو مجھے بات لگتی ہے, it is not only means of ذکر. ذکر is the act of remembrance of God. یہ تسبیح والا ذکر کی بات نہیں ہو رہی. جب اگر ہم آج اس وقت بیٹھ کے جیومیٹری کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ذکر کی فارم ہے, یہ اس ذکر کی فارم کر رہے ہیں. بٹ دس فارم آف ریکال اور ریمیمبرنگ شوڈ بی سین ایز اے موڈ آف پریئر. It then becomes clear how the practice of universally truthful arts such as geometry are also themselves forms of prayer. So I believe کہ ہم جو اس وقت کر رہے ہیں یہ ایک طور پہ قدرت الہی کو ایکسپلین کرتے کرتے ہم بھی اس سے جڑے ہوئے ذکر کر رہے ہیں, اور which is he says کہ it's a form of a prayer. Geometry should be regarded as an eternally sacred art from that it puts practitioner in touch with the eternal and thereby nourishes his or her soul, but also has the potential to awaken the sacred in the soul. یعنی اٹس اے سیکرٹ تھنگ سارٹ آف تھنگ. اب یہ ہمارے اپنے سید حسین نصر ریسنٹ فلاسفر جو ہے یا ماڈرن فلاسفر, ہی سیز ماڈرن سائنس کین ناٹ ہیل دا وونڈز آف دا سول, اونلی دا سیکرڈ کین. اینڈ آئی بلیو کہ جو ہم سیکرٹ جیومیٹری کرتے ہیں یہ بہت ہی ایک سودنگ, کامنگ, بامنگ افیکٹ ہے اس کا ہماری سولز کے اوپر. کم از کم دیٹس ہاؤ آئی فیلٹ. Now, going around the geometry all around us, isn't it a beautiful flower? ایک round is spherical. مطلب can you deny کہ یار یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے سامنے, اللہ تعالیٰ کا ایک صفت ہے المصور, تو اس کی اپنی مینیفیسٹیشن سامنے لے کے آتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی بنا سکتا ہے کوئی اور. یہ دیکھیے کیکٹس پلانٹ سن فلاور کے بیچ میں, یہ دیز جو اسپائرلز ہیں یہ بھی آگے میں ڈسکس کروں گا کہ کیا چیزیں ہیں, کیسی ایکسپلین ہوتی ہیں. سیمیٹری آف اے بٹرفلائی. پونڈ کے اندر جو ڈراپ پڑ رہا ہے وہ بھی ایک سرکل بنا رہا ہے جو ایک اپنی طریقے میں ایک پرفیکٹ جیومیٹریکل شیپ. یہ ڈیٹ پام ٹری کا جو ٹاپ پہ سرکل بنتا ہے, جیومیٹری ان دا اسکائی, یہ تو بڑا مشہور سیچرن. پھر جو ہمارے مختلف جیومیٹرک پیٹرنز میں اب دکھا رہا ہوں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں, کہ دیکھیے سارے جیومیٹرک پیٹرنز کے
एग्जाम्पल्स आ रहे हैं. उमैयद मॉस्क, ये सुल्तान अल गौरी कायरो का ये जो मिंबर का दरवाज़ा है, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ये ज्योमेट्री एंड इवन कालीन भी ज्योमेट्री. ये अकबर का टूम का मीनार, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हर तरफ. शाह नेमतुल्लाह वली श्राइन. अच्छा, यहाँ ज्योमेट्री अब कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. इट्स नॉट ओनली स्फेरिकल, ये स्फेरिकल नहीं है, ये इट्स टेपरिंग स्फेरिकल, जो ऊपर से कम है नीचे से ज़्यादा है, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स उसके ऊपर कैसे फिट हुए हैं. दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. कोई इतना आसान नहीं कि आपको यू कैन अंडरस्टैंड कि जी कि इसके ऊपर ट्रांसफ़र करना ज्योमेट्रिक पैटर्न को ऑन अ डोम विच इज़ टेपरिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. उसके एक विड्थ नहीं रह रही, इंक्रीज डिक्रीज कर रही है. ये डोम डिज़ाइन ऑफ शेख लुत्फुल्लाह मॉस्क इन इस्फहान, एंड ये अपनी वज़ीर खान मॉस्क के आगे. अच्छा, ये अब मुख्तलिफ सैरामिक्स के ऊपर भी हम करते हैं. आई फॉरगॉट कि मैं और भी ज़्यादा एग्जांपल्स लेता, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं इंटरनेट पे. तो एक एग्जांपल कीजिए कि ये जो कैलीग्राफी हुई है, ये भी एक ज्योमेट्रिक स्केल के ऊपर हुई है. अब ये जो हैंडमेड मुख्तलिफ हैं पैटर्न्स जो आपको बनते नज़र आते हैं, इंटरनेट से मैंने कलेक्ट किए हुए, नो स्पेसिफिक. अब ये जो मुख्तलिफ जगह पे बिल्डिंग्स के ऊपर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए हैं, ये वुड के ऊपर, ये मिंबर, ये अदर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स. टू मेक यू रियलाइज जो जिनको ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का अंदाज़ा नहीं है, अब आपको थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि बात क्या हो रही है. अच्छा, मैं लास्ट ईयर यानी जो लास्ट हज पे चला गया. पेंडिंग है, बिल्कुल पेंडिंग है. अच्छा, वहाँ भी सिंस कि मैं ज्योमेट्री से फ्रैंकली मैं इतना इम्प्रेस हूँ कि अपनी इबादत तो होती थी, ठीक है, लेकिन साथ में आई कुड नॉट इग्नोर वेन एवर आई एनकाउंटर्ड अ ज्योमेट्रिक पैटर्न. आई जस्ट कुड नॉट इग्नोर. और अभी भी ये हिसाब है कि कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न कहीं नज़र आ जाए मुझे, आई जस्ट कैन नॉट ओवरलुक, उसको मैं नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता. ये हरम पाक की जो बरामदे हैं उसकी छत, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. देख, आपको समझ आ रही होगी कि ये साइड पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो बन गई वो सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं. ये उनका हरम पाक का दरवाज़ा और तो बंद था, तो शुक्र है कि मैंने उस वक्त खींच ली थी. ये उसके फ्लोर पे, ये बाहर एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ज्योमेट्रिक नतवाई को इग्नोर, मैंने इसकी भी तस्वीर खींच हो गई. ये उनके डोर पैनल्स बहुत सारे हैं जो मैंने अभी शामिल ही नहीं किए हुए, मतलब सिंस दे वर. ये वो जो हमारे होटल के साथ मस्जिद थी, उसके फ्रंट वॉल पूरी ज्योमेट्रिक पैटर्न से डेकोरेटेड थी. ये हरम पाक का मेन गेट का जो टॉप था उसकी है ज्योमेट्रिक पैटर्न. ये मेन हम एंट्रेंस जो क्लॉक टावर से ऑपोजिट है, मुझे नाम भूल गया है उसको, गेट का क्या नाम है, लेकिन उसके ऊपर जो ज्योमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है. ये छत पे ये जो उनकी कुरान पाक इधर से उधर ले जाने की जो ट्रॉली है, उसके ऊपर भी ज्योमेट्रिक पैटर्न था. एंड आई कुड नॉट, जैसे मैंने कहा ये भी कैप्चर करो भाई. ये अब मैं मताफ में हूँ, और देखिए होता क्या है, मतलब जब इतना जब आपको जब ओवरवेलम हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो खाना काबा लेफ्ट पे है, अपनी जगह कायम है, उसकी इज्जत करम में कोई नहीं. लेकिन मुझे ये चीज़ इतनी, मतलब मुझे जी के तवाफ़ करते करते मैंने मोबाइल निकाला कि जी धक्के पड़ रहे चार तरफ हो रहे हैं. मतलब आप यू कैन इमेजिन कि हज पे क्या सूरत हाल होती है. तो मैं कहा यार ये डिज़ाइन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये जो उनकी जानियाँ थी, ये वो मेन एंट्रेंस एग्जिट आ गया, और ये सामने ये क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है. ये मस्जिद नबवी आ गई. मस्जिद नबवी में मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ फ्लोरल पैटर्न्स बहुत ज़्यादा है,
لیکن مکہ میں حرم پاک میں تو آپ کو کوئی فلورل نہیں نظر آتا, صرف جیومیٹرک ڈیزائن از دا ڈیکوریشن تھنگ. یہ اس کی مسجد نبوی کی چھت, یہ گنبد اس کا, یہ والز. سو یو ریلائز کیجیے کہ جہاں ہمیں یہ اب ہم مسجد قباء کا وہ آ گیا ممبر, یہ سارے جیومیٹرک پیٹرنز ہیں, اس کو ڈی کوڈ کر لیا تھا میں نے. اب لیٹ سے جب بھی کوڈ وہ اسٹارٹ ہوگا تو پھر یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ اس کی روشن دان تھا. سو مچ سو کہ میکڈونلڈس کو بھی پر فورس جیومیٹرک پیٹرن بنانا پڑا, دیٹ از دا اونلی وے کہ وہ کوئی چیز ڈیکوریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ بھائی دیکھو کہ میکڈونلڈ کو بھی اسلامک جیومیٹرک پیٹرن فورس کرنا پڑا. ٹھیک ہے جی. اچھا, کیا جیومیٹرک پیٹرن صرف اسلامک ورلڈ میں ہے؟ آئی ریلائز کہ نہیں جی, یہ تو بہت زیادہ ہے. یہ تو چائنیز اینشنٹ فلاسفی ینگ یانگ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جیومیٹرک پیٹرن. یہ دوسرے ہندو ینتراس, یہ منڈالاس, یہ تبتن آرٹ, یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ مونکس بناتے ہیں, پتہ نہیں کتنا عرصہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو مکس کر دیتے ہیں. نارتھ امریکن یہ ریڈ انڈینس کا ایسکیمو آرٹ, یہ سیلیٹک آرٹ, اینشنٹ گریک پیٹرنس, یہ ملوکو آئلینڈ آرٹ. مطلب یہ جب بھی ڈیولپ ہوا, جب بھی ہوا, اس کے اندر بھی آپ کو جیومیٹرک پیٹرنس نظر آ جاتے ہیں. اینڈ ساؤتھ افریقہ میں کون سے پیٹرنس. اب ناؤ وی گو ٹو جیومیٹرک پیٹرنس فاؤنڈ ان نیچر. یہ دس از ویری انٹرسٹنگ فار می ایز. اچھا, وہ پھر سید حسین نصر کا نیچر از ناٹ میرلی اے ریسورس, اٹ از اے تھیفنی, اے میرر آف گاڈ. تھیفنی مطلب عکس, کہ اللہ تعالیٰ عکس نظر آتا ہے اس کی اپنی قدرت کے اندر, جو چیز وہ بنائی ہے نیچر کے اندر. اب یہ دیکھیے ایکلپس کی ہے پکچر, اور اس سے جو ریز نکل رہی ہیں, اینڈ ہاؤ مچ فیملیئرٹی ون کین فائنڈ ان لیٹس سی اے ہیومن آئی اینڈ دس سولر ایکلپس. اور اگر کسی نے بلی رکھی ہوئی ہے, اس کی اپنی بلی کی آنکھ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہی پیٹرن نظر آتا ہے آپ کو. یہ موید میرا دو اسٹوڈنٹ, اس کی جو بک سے میں نے یہ لی ہیں, وہ کیت کچرو کی ایک بک ہے, اس کے اندر سے یہ لی. فلاور, جیومیٹرک فلاور, اور جو اس کے سیڈز ہیں جیومیٹرک پیٹرن پہ. اب ہو کین ڈینائی جیومیٹری ان دس لوٹس فلاور. نظر ہی آ رہی ہے آپ کو. سیٹنگ سن کے اندر وہ آگ سرکل نظر آ رہا ہے. یہ اگین لوٹس. یہ لیف آئی ڈونٹ نو کس پلانٹ کا ہے, لیکن آئی فاؤنڈ دس کہ یار کتنا جیومیٹریکلی ارینجڈ وہ اس کی سیمیٹری جو ہے. جی ہاں ہاں بالکل, یو آر رائٹ. اب یہ ہنی کوم, ہیگزاگنل شیپس جو ہے اس کی. اب یہ دیکھیے, یہ ریکٹینگولر شیپس نیچر نے خود ہی بنی ہوئی ہیں. کیسے یہ ہو گیا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریئیکشن تھا, کس سے کیا چیز کیمیکلی ریئیکٹ کی, کیا کون سی فورسز آئیں کہ پوری یہ ٹائلز جیومیٹریکل ٹائلز بن گئیں. یہ اسپائڈر ویب تو ہے ہی ہے. رینبو, ٹری رنگس, سنو فلیکس از ویری گڈ ایگزامپل, آپ کو پتہ ہی ہے جیومیٹرک پیٹرنس کا. اب یہ دیکھیے, یہ برج کیسا, اور اس کا جو عکس ہے وہ کیسا زبردست وہ پورا سرکل بنا رہا ہے. یہ تھائی لینڈس پلانٹیشن, کریسنٹ مون, یہ زگ زیگ لائنز آن سوئٹزرلینڈ میں. یہ وہی رنگ آف فائر جو بنتا ہے سولر ایکلپس میں. یہ ٹیولپ فیلڈس اس کے نیدرلینڈس کے. یہ چائنا میں, کیونکہ چائنا تو ہر چیز عجیب و غریب کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی جیومیٹری کیوں پیچھے رہ جائے تو جیومیٹرک پیٹرن انہوں نے بنائے تھے ینگ یانگ کے ساتھ. اب یہ دیکھیے, یہ
موائسچر ایک پلانٹ کے اوپر ڈیو ڈراپس کیسے زبردست اس کے اوپر آئے. یہ سنو فلیک, دس از آلسو, یہ دیکھیے گا, میں اس کے اوپر بات بھی کروں گا. یہ جو اسپائرل بن رہا ہے فیبونیچی سیکوینس, اور یہ گولڈن اسپائرل, فل مون ہول اسفیئر بنتا ہے. آپ یہ ڈیفوڈلس آل جیومیٹریکل, اور یہ دیز ریگولر پلاٹس میک فرانسسکو ریجنل واٹر ٹریٹمنٹ فیسلٹی. اس کے اندر ایک اور جیومیٹری آپ کو اسپائرل کی جیومیٹری نظر آتی ہے سینڈ ڈیوز کے اندر. یہ دیکھیے کہ جب پونڈ ڈرائی ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر جو مڈ کیکس بن رہے ہیں وہ بھی ایک جیومیٹریکل شیپ میں بن رہے ہیں. یہ ایک اور بڑے مزے کی رینبو جس میں فرسٹ ٹائم فل رینبو آ رہی ہے, جہاز سے لی گئی تصویر ہے جو رینبو فل بن رہی ہے ان دا سرکل. یہ ولیم بلیک ایک انگلش پوئٹ, فلاسفر, پینٹر, in his view, yeah, matlab he painted the view is already there, the concept is already there that God himself is the geometer, اور اس نے جو تخلیق کیا وہ جیومیٹری کے پرنسپلس کے اوپر تخلیق کیا. تو that's what he shows over here. Now یہ particularly موئز سے بک لی اور پھر یہ تصویریں اس کے اندر سے نکالی. جیومیٹریکل آپ کو اسپائرلز نظر آ رہے ہیں. یہ کتنے پیٹلز ہیں, کتنے فولڈ, آپ کو جو جیومیٹری پڑھ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم اس کو فلاورز کو فولڈز میں کیسے اس کو دیکھتے ہیں. اینڈ یہ اوپننگ آف اے برڈ از آلسو جیومیٹریکلی ڈریون. مطلب کیتھ کرچلو نے یہ شو کیا کہ جی کہ اوپننگ آف برڈ از آلسو جیومیٹریکلی according to a geometrical pattern. یہ پیٹلز کی جیومیٹری. اچھا, یہ کیتھ کرچلو صاحب جو ہیں وہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بڈ اوپن کیسے ہوتی ہیں. اینڈ ہی از ایکسپلیننگ ہیئر کہ جو روز پیٹل, جو روز بڈ, روز فلاور جو بن رہا ہے, دیٹ از آلسو فالوئنگ اے جیومیٹریکل رول. اور وہ یہ دیکھیے یہ کون سی فلاور کس طرح پورا وہ پینٹاگرام بن گیا, اور وہ یہی کس طرح کون سی کلی پہلے کھلتی ہے کون سی بعد میں. یہ ڈینڈیلوئن کا وہ ہے پرابلی وہ جو انر پارٹ آف دا فلاور, موئز کیا کہتے ہیں اس کو, جو سینٹرل پارٹ آف دا فلاور, نہیں یاد آ رہا. تھیلمس کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ابھی جو اسپائرلنگ ہے دیٹ از آلسو اے جیومیٹریکل فنکشن. میں آگے آپ کو ایکسپلین کروں گا. اب نیچر از ریشنل, یعنی کوئی وہ ایک ہیپ ہیزرڈ نہیں چل رہی جو ادھر سے وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے. یہ دیکھیے یہ ہیومن ہینڈ کی پروپورشنیٹ کیسے ہے. یہ ڈیجٹ از 3 یونٹس, یہ جو ہمارا آخری پور کہتے ہیں شاید آخری, اور پھر جو انگلی یہ 3 ہے تو اگلا ڈسٹینس 5 ہے, پوری انگلی 8 + 8 16 ہوگی, یہاں تک رسٹ تک 13 اور 16 واٹ ایور 29 تک ہو گئی. ٹھیک ہے, اور پورا ادھر تک ہاتھ سے لے کے کونی 8 ہو گئے. اگر اس کو 3 میں ڈیوائڈ کریں تو یہ 3 پارٹس ہیں, اور ہینڈ وڈ بی 2 پارٹس, اور جو فنگر ہے وہ 1 پارٹ. یو انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت سارے پروپورشنس ہیومن باڈی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ وکٹورین مین جو لیونارڈو ڈی ونچی کا کہ جس ایک جو ہیومن باڈی ہے وہ کیسے سرکل اور اسکوئر کو کور کر رہی ہے. ایک اور بڑی مشہور ٹرم ہے گولڈن ریشو, اور جو
آرٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی کہ ہاؤ امپورٹنٹ گولڈن ریشو از. وہ گولڈن ریشو کا جو سمپلسٹ طریقہ یہ ہے کہ جی کہ اگر ایک لینتھ ہے اور اس کے 2 حصے کیے جائیں, ہول لینتھ کو, اور اس کو بڑے پارٹ سے ڈیوائڈ کر دیا جائے. مثلا فار ایگزامپل ریڈ اور گرین ایک پوری لینتھ ہے, اور اس پوری لینتھ کو ریڈ سے ڈیوائڈ کر دیا جائے, جو بھی ریشو آئے گی, اور اف اٹ از سیم ایز لارج پارٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا اسمالر پارٹ, تو یہ گولڈن ریشو کہلاتی ہے. اور اس کا ویلیو 1.618 آگے بھی چلتا ہے, لیکن فار اس 3 ڈیجٹ ایکوریسی از گڈ انف. 1.618 از کنسیڈرڈ ٹو بی گولڈن ریشو. جو بھی چیز اس ریشو کو میٹ کر رہی ہوگی وہ آٹومیٹکلی خوبصورت زیادہ لگتی ہے. اب یہ دیکھیں, اچھا ہاں, اس کے بیسس کے اوپر ایک اسپائرل بنتا ہے کہ اس کی آؤٹر سائڈ کو کرتے ہوئے یہ اسپائرل آپ غور سے دیکھیے گا کہ جو گولڈن ریشو کے اوپر بن رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنا یہ ریپیٹ ہو رہا ہے نیچر میں. یہ جو سن فلاور سیڈز ہیں وہ اسی اسپائرل کے اوپر ارینجڈ ہیں. ہر جو یہ اسپائرل ہے وہ گولڈن اسپائرل کے اوپر بیسڈ ہے. یہ سی شیل کے لیے سوری چلو اسنیل شیل, چلو اسنیل شیل کر لیں. یہ پھر وہی اس کے وہ سیکوینس, یہ لیفٹ پہ بھی اور رائٹ پہ بھی, یعنی لیفٹ ٹینڈنگ اور رائٹ ٹینڈنگ بوتھ آر فالوئنگ دا سیکوینس. یہ کیکٹس پلانٹ, یہ گیلیکسی, آؤٹ سائڈ گیلیکسی. تو پھر یہ جو سارا ایک اصول ہے جو ہم نے کہا کہ جی کہ جو فیثاغورس نے کہا تھا کہ یار سارے کے پیچھے ایک ہی لا کام کر رہا ہے. یہ دیکھیے وہ گرگٹ کی جو دم ہے, دیٹ از آلسو فالوئنگ دا سیم پرنسپل. یہ سی شیلس, یہ فرنس کے جو پلانٹس کے جو اینڈز ہیں وہ کرل ہوئے ہیں, وہ بھی فابونیچی سیکوینس فالو کر رہے ہیں. اوشن ویوز وہی اسی طرح فالو کر رہی ہیں. یہ اسنیل شیل آ گیا. اور یہ بروکلی, جو آلدو کہ ایسی بروکلی پاکستان میں تو نہیں ملتی, لیکن سینڈ کے جی کی یہ بروکلی ہے تو وی بلیو کہ چلو بروکلی ہوگی ایسی کوئی, لیکن جو بھی ہے اس کا بھی یہ سیکوینس وہی ہے گولڈن سیکوینس. یہ جو ورلڈ پول بنتا ہے دیٹ از آلسو دا سیم پرنسپل استعمال ہو رہا ہے. پائن کونس, جو ہریکینز آتے ہیں جو اوپر سے سیٹلائٹ سے پکچر لیتے ہیں تو وہ بھی وہی پرنسپل ہے. اور اسپائڈر ویب بھی دیکھیں تو وہی اسپائرل چل رہا ہے. اچھا, یہ گولڈن ریشو پینٹاگرام میں 5 فولڈ, اس میں تو پینٹاگن اور اس کے پینٹاگرام جو سٹار ہے اس کے اندر اتنی زیادہ مینیفیسٹ ہوتی ہے کہ اگر یہ لینتھ اور یہ لینتھ کو کمپیئر کریں تو دے آر آپس میں گولڈن ریشو ہے. یہ لینتھ اور یہ لینتھ کریں تو 1.618, یہ اور یہ کریں, یہ اور یہ کریں, مطلب بہت آپ کو حیران کر دیتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے, کیسے یہ قدرت مینیفیسٹ کر رہی ہے. پھر اگین کوڈریم میں پھر دوبارہ آ گیا ہوں. آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ جیومیٹری اینڈ میوزک کیسے. آئی ہوپ کہ یہ چل پڑے ٹھیک طریقے سے اور میں آپ کو دکھا سکوں. ہاں ایک منٹ. یہ ایک میٹل پلیٹ ہے. اگر کسی نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی تو پھر وہ یہ میٹل پلیٹ کے اوپر وہ ساؤنڈ ویوز کی کرنٹ اس کے اوپر دے گا. یہ اب سالٹ ڈال رہا ہے. So as the pitch of the tone increases, geometric patterns will form.
So it's amazing कि why tone जो हम उसको दे रहे हैं, why it is turning scattered salt into geometric patterns. कोई तो चीज़ है जो नेचर उसको करवा रही है, या कुदरत खुदाबंदी उसको ये वो इसमें कन्वर्ट करी. देयर हैज़ टू बी सम फिजिकल लॉ डेफिनेटली जो फॉलो होता है और एक इतने ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बन जाते हैं. चलो मैं ज़रा इसको आगे चलाता हूँ ज़रा. So that was geometry and music. Now I'll explain you geometry and astronomy. ये अगर मरकरी और वीनस को एक हाइपोथेटिकल लाइन से हम जोड़ें तो जो ये सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं ये कैसे एक पैटर्न बनता जाता है, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग. ऑल्दो कि ये 100 साल पहले तो कंप्यूटर था नहीं तो ये ऐसी कंपटीशंस हो नहीं सकती थी, बट नाउ बिकॉज ऑफ दीज मॉडर्न थिंग्स ये मरकरी और वीनस का बन रहा है. वैसे 100 साल पहले ये मरकरी का खास बात पे बनाते थे, सारे प्लैनेट्स का बनाते थे, मरकरी का पर्टिकुलरली बनाते थे. अच्छा ऐसे, क्योंकि आइंस्टाइन से पहले हमें ये समझ नहीं आती थी मरकरी की मुझे. अच्छा 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 अच्छा. अब मार्स और अर्थ का भी इसी तरह ही बन रहा है. मतलब isn't it amazing. और फिर मतलब ये कॉन्सेप्ट मतलब इतना विजिबल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एज. मे बी वॉट आई डोंट नो कि हम एज वी प्रोग्रेस क्या नई डिस्कवरीज कर रहे हों, कहाँ हमें ज्योमेट्री नज़र आना शुरू हो जाए. अच्छा, अब ये एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिम्बोलॉजी ऑफ कंपस. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. तो इंस्टेड ऑफ आई एक्सप्लेनिंग, मैं वो कीथ क्रिचलो को ही, हाउ डज ही एक्सप्लेन्स इट. ठीक है. A geometry set. This geometry set ये was मैं less than 5 pounds. आई होप कि अब यहाँ तक आपको आवाज़ आ रही हो. Instruments for making geometry. A little compass. And ऑल्दो कि अभी ये थोड़ा सा पहले, मैंने थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दिया, ये अभी आएगा. triangles, which Plato named as being the basis of creation itself. The right angle triangle and the 60-30 90 triangle. But this little package of less than 5 pounds worth can buy at the supermarket. How much to pay for a computer? Why do people need to put geometry onto a computer? They're completely बस 20 सेकेंड्स में वो जो ओरिजिनल पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा. of doing. The act of doing in the Hindu faith is called karma marga or karma yoga. Karma yoga means that you are developing your spiritual nature through the actions of what you do. And through the actions of what you do, when it's geometry, is of vital value because, as Socrates, the reminder of what Socrates said was, geometry is the art of the ever true. That cannot be put in any other way. Now, I'm very अब ये fortunate देखिए. to be in the orbit of Daniel Doherty, and he's lent me this magnificent compass. And I just want to draw attention closely to the fact this compass has a circle at its apex. This is a symbol of divinity itself. This is the ray of creation coming down, the static ray of
and this is the movement of love and lack of love for the center in this movement. So this compass is still a traditional compass, and you get hold of it. Where you get hold of it is your responsibility, taking hold of divinity itself. Now this new little dear little चलिए यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, बाकी थोड़ा सा ये डिस्कशन और दूसरी तरफ चली जाती। have the final spin. ये बड़ी अच्छी ज्योमेट्री थी, इसको आप काइंडली बाद में अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। नहीं मैं अच्छा ये वीडियो बाद में कर लीजिए। ठीक है, ओके। वंडरफुल है। Resources like students can read that. थैंक यू। अच्छा ये बात क्या कर रहे थे, आपको समझ तो आ गई होगी, मैं फिर से इधर एक्सप्लेन करूँ। ही सेज कि जी कि वो जो टॉप सर्कल है दिस इज़ डिविनिटी इटसेल्फ, और जो स्ट्रेट एज जिसके ऊपर हमारी नीडल होती है दैट इज़ द रे ऑफ क्रिएशन और आर्म ऑफ क्रिएशन विच इज़ स्टैटिक, और जो दूसरी है जिसके ऊपर पेंसिल या जो सर्कल बनाने वाली आर्क होती है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, एंड जितना वो सेंटर के करीब होगा दैट इज़ मोर यर्निंग फॉर द सेंटर, और लव से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जितना वो दूर होगा वो लैक ऑफ लव टुवर्ड्स द सेंटर। ये वही मतलब वो वही वाली वो कह रहे हैं कि जी कि हम जो एवरी क्रिएशन है वो रूमी की जो फर्स्ट नहीं है कि नए का जो वो कौन सी है, मैं फॉरगेटिंग मुझे एक्चुअल शेर भूले हुए हैं, लेकिन मैं वो ऐसे बोल देता हूँ आपको कि वो जो बांसुरी है वो जो सुर निकाल रही है वो इतना गमज़दा इसलिए है कि वो अपने जड़ से जुदा हुई है, ठीक है। तो वो वही चीज़ यहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी कि जितना ये कंपस खुला होगा वो अपनी सेंटर से उतना दूर है, जितना वो लव ज़्यादा कर रहा है वो करीब आता जा रहा है। दैट इज़ व्हाट ही सेज की सिंबोलॉजी इसके अंदर क्या है, ठीक है। अब प्लीज कोई एक 5 सेकंड्स के लिए जस्ट कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि हो क्या रहा है। ओहो, इंटरनेट स्पीड को थोड़ी कम हो गई। एवरीबॉडी इज कंप्लेनिंग कि जी इंटरनेट की स्पीड कम हो गई। जब इसी चीज को जरा स्टैटिक करके देखते हैं तो क्या बन जाता है। अब जरा इस पे इस स्टार पे गौर कीजिएगा। ये वाला स्टार, ये सेंटर बन गया। एंड विच इज द स्टार बाय द वे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा ये स्टार? हाँ, पोलरिस। नॉर्दर्न स्टार जिसको नॉर्थ स्टार हम कहते हैं नॉर्मली। सो यू गेट एन आइडिया कि मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं। शुड आई कंटिन्यू? वैसे थोड़ा सा ही रह गया।
اس کو میں بند کرنا بھول گیا, ایک سیکنڈ. سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. واٹ ڈز دا کمپس سگنیفائی. پھر ایک دفعہ پڑھ لیجئے اس شعر کو. سراپا بر سراپا, سراپا بر سراپا خودم از بے خودی قرباں, بگرد مرکز خود صورت پرکار می رقصاں. اب یہ افتخار عارف کی بہت زبردست نظم ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اب اس پہ آپ کانسنٹریٹ صرف کیجئے اس کے اوپر. لیفٹ پہ جو ڈائیگرام ہے یا جو فگر ہے, میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. مزار شمس پہ رومی ہے حجت آخر, کہ جو جہاں بھی ہے مرشد کے ساتھ رقص میں ہے. ہر ایک ذرہ ہر ایک پارہ زمین و زماں کسی کے حکم پہ دن ہو کے رات رقص میں ہے. اتاق کنگرہ عرش کی چراغ کی لو, اتاق کہتے ہیں جو لافٹ, وہ جو اوپر دو چھتی جسے کہتے ہیں, جو سیکنڈ جو ایک کمرے میں آپ اوپر ایک بنا دیتے ہیں, اور کنگرہ کہتے ہیں وہ جو نیش جس کے اندر دیا رکھا جاتا ہے. اتاق کنگرہ عرش کے چراغ کی لو, یعنی جو اوپر چراغ جل رہا ہے کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. سنائی ہوں کہ وہ عطار ہوں کہ وہ رومی ہوں, ہر ایک مقام پر ایک خوش صفات رقص میں ہے. یہ جذب و شوق, یہ وارفتگی, یہ وجود و وفور, میں رقص میں ہوں کہ کل کائنات رقص میں ہے. اور یہ حاصل غزل, مجال ہے کہ کوئی جنبش کرے رضا کے بغیر, جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. کس کی اجازت؟ میں ایک شمس کی آمد کا منتظر تھا, سو اب میرے وجود کے رومی کی ذات رقص میں ہے. وہ کونیا ہو کہ بغداد ہو کہ سہون ہو, زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے. اب میں اس کو جو ہم پریکٹیکل جیومیٹرک پیٹرنز ہیں اس کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ ایک ہم نے سرکل کو 10 پارٹس میں تقسیم کر دیا. یہ بغیر انسٹرومنٹ یوز کیے بڑے آرام سے, کمپس اور رولر کو استعمال کیے بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں 10 میں ڈیوائڈ. اس کے اندر ہم نے یہ پارٹس چاروں کو جوڑ دیا. ادھر سے ایک رے نکالی جو ان 3 پوائنٹس کو جوڑے, اور سنس کی سینٹر میں سے گزری تو سینٹرل پوائنٹ یہ اس کے اندر سے گزرے گی. اچھا, یہ جو لینتھ ہے دس بیکمز ویری انٹرسٹنگ لینتھ. اگر اس کو اس لائن کے ساتھ ایکسٹینڈ کریں تو یہ بن جاتا ہے. اگر اس لائن کو اکراس دس لائن دس سینٹر پوائنٹ اس کو کریں اور پھر ان دونوں پارٹس کو جوڑ دیں, یہ پرفیکٹ پینٹاگن بن جاتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے بھائی؟ یہ کس نے یہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر, اس سرکل کے اندر؟ یہ کہاں سے موجود ہوا, کدھر سے آ گیا یہ؟ اگر یہ سب کچھ بائی کوئنسیڈنس ہے تو یہ اتنی بیوٹی جیومیٹری کیسے دکھاتی ہے, کیسے یہ سامنے لے کے آتی ہے؟ مطلب یہ چیز مجھے جھنجھوڑتی ہے اندر سے. دیٹس وائی وی سے کہ جی کہ یہ ذکر الہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں, کہاں سے آ گئی یہ ایک پرفیکٹ شیپ اس کے اندر؟ دوسری ایسی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس. فار ایگزامپل, یہاں آپ نے کمپس کی نیڈل رکھی اور ایک آرک اس طرح لگائی, پھر یہاں کمپس کی نیڈل رکھی اور ایک آرک اس طرح لگائی, اور ایک آپ نے لائن سینٹر جو انٹرسیکشن پوائنٹ ہے اس سے آپ نے اسٹریٹ کھینچ دی اوپر. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ نے یہاں کمپس رکھا اور ایک اور آرک لگائی. وائی دس لائن اینڈ دس لائن بیکمس
ایگزیکٹلی ایٹ 90 ڈگری بالکل ورٹیکلی اس کے اندر سے گزرتی ہے. کیوں؟ از اٹ اے میئر کوئنسیڈنس؟ مطلب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ یار سوچو غور کرو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ایک رینڈم چیز کریشن ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک سپریم انٹیلیجنٹ بینگ نہیں ہے جس نے یہ ساری جیومیٹری بنائی ہے. یہ ایک اور چھوٹا سا ایگزامپل, مثلاً یہ سرکل بنایا اور کوئی بھی 2 پوائنٹس لے لیے, یہ ایک پوائنٹ آپ نے چوز کیا اور ریڈیس اتنا ہی کھولا سینٹر تک اور ایک آرک لگا دی, اور وہ دو جگہ کٹ کرے گی ٹاپ اور باٹم کو. آپ نے یہ ریز نکال دی اس کے اندر, پھر آپ نے ان ریز کے اوپر رکھا اور 2 آپ نے آرکس اور لگا دی. وائی دس لائن, دیز 3 points بیکم آن ون سنگل لائن؟ کیوں؟ چلیے آپ کو آگے کا جیومیٹرک پیٹرنس کا جو بنا, یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس جو کر چکے ہیں تو وہ اپنا ایکسائٹمنٹ قابو میں رکھے, جنہوں نے پہلی دفعہ دیکھے ہیں دیٹ مائٹ بی انٹرسٹنگ فار دیم. یہ ایک سرکل لیا اور اس کے 10 پارٹس بنائے, اور یہ لائنس آپ کو مے بی رینڈم نظر آ رہی ہوں. اگر کوئی نیا جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہے, اگر کوئی اس کے اندر پیٹرن ڈسرن کر سکتا ہے, فاخر تمہیں کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ کچھ شیپس چلیے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اسٹارٹ سینٹر سے ہی کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ یہ ایک 10 sided پالیگون آ گیا. نیکسٹ, اب آپ کو شیپس نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو میں ڈیسائڈ کر رہا ہوں. یہ 10 ان کو ترنج کہتے ہیں, لیکن انگلش میں سمجھنے کے لیے کائٹس کہہ دیا, ٹھیک ہے؟ نہیں یہ سوری, یہ ترنج. اگلا والا یہ پہلے یہ بھی ترنج ہے, یہ ترنج کند ہے, وہ یہ ترنج تند ہے, اور وہ یلو والے ترنج کند ہے. اب آپ ڈسرن کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ شیپ کیا آ رہی ہے, ہوپ فلی, ٹھیک. اینڈ دین نیکسٹ شیپ یہ آ رہی ہے. بٹ could anybody identify these stars? یہ ہاؤ کم میں نے کچھ نہیں کیا, ایک چیز کو دوسرے سے جوڑا ہے, تو یہ 2 سٹارز میں نے چھوڑ دیا کہ یہ وہی سٹارز ہیں جو نظر پہلے نہیں آ رہے تھے, اب دے ہیو بیکم ویزیبل. صرف ایک وہ چیز سامنے آتی ہے. تو یہ کیسے بن جاتے ہیں بھائی؟ یہ کیسی ایک انویزیبل چیز میں لائنز کو صرف میں نے ادھر سے جوڑا اس طرح کیا, کچھ ایکسٹرا نہیں کیا, صرف ان لائنز کو میں ان پوائنٹس سے جوڑ رہا ہوں جیومیٹریکلی, اسی فٹے سے, اسی رولر سے, اسی پین سے. نام کوئی میجرمنٹس کر رہا ہوں نہ کچھ اور کر رہا ہوں. پہلے یہ تھا, اصل میں یہ ہے. سیکنڈ ایگزامپل, اب یہ اور ذرا سلائٹلی کمپلیکس, اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتا ہوں. یہ میں نے سرکل نکال دیا. اب کین اینی باڈی آئیڈینٹیفائی اے پیٹرن ہیئر؟ رائٹ. ناؤ اب میں پورا جو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, ایک میں نے کہا تھا ایک ڈیسٹنی, ایک اینڈ منزل میری نظر میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں. بات ہوتی ہے ایوولوشن کی, ٹھیک ہے, کہ ورلڈ اس طرح بنی, مولٹن تھی, پھر ٹھنڈی ہوئی, پھر کانٹیننٹس بنے, کانٹیننٹس ادھر سے ادھر گئے, سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, ساؤتھ سے آ کے لگا تڑل کر کے, جس سے ہمالیاز اور کراکرمز بن گئے. یہ رومی آن ایوولوشن. چلے میں ذرا شارٹ کرنے کے لیے اردو ورژن پڑھ لیتے ہیں تاکہ فارسی تم سے پڑھا بھی نہیں جائے گا. جو وائٹ میں ہے نا وہ اردو میں. ابتدائے پیدائش سے آدمی کی پیدائش کے مراتب اور حالات کا بیان.
پہلے وہ جماعت کی اقلیم میں تھی. اقلیم کہتے ہیں لیٹس سے فار ایزی پرپز اسٹیٹ کہہ لیں, اسٹیٹ آف ایگزسٹنس. اور جمادی سے نباتی کلیم میں آئی. جماعت سے مطلب سالڈ تھا, یعنی ایک منرل جس کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں, منرل فارم میں تھا, وہاں سے وہ نباتی فارم میں آیا, یعنی پلانٹ فارم میں آیا. سالوں نباتی فارم میں عمر بسر کی, اور سرکشی کی وجہ سے اپنی جمادی زندگی کو بھلا بیٹھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو گیا. پلانٹ جو ہے اور اپنی جو اس سے پچھلی والی ایگزسٹنس تھی اس کو بھلا بیٹھا. اور نباتی اقلیم جب حیوانی اقلیم میں آئی تو اس کو نباتی اقلیم کا حال بھی یاد نہ آیا, سوائے اس میلان کے, یعنی جو اپنی چاہت ہوتی ہے خصوصاً بہار اور زیماران کے موسم میں. زیماران ایک پھول کا نام ہے, ٹھیک ہے. بہار میں جب ہماری افیکشن ٹورڈز, اٹریکشن ٹورڈز فلاورز ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسٹنکٹیو ہے جو اس کو لے کے جاتی ہے اپنے پریویس پاسٹ کی وجہ, کیونکہ وہ بنا وہ پلانٹ سے ڈیولپ کر کے اس طرف آیا. جیسا کہ بچوں کی ماؤں کی طرف ملان ہوتا ہے کہ وہ دودھ پینے میں اپنا ملان کا خود راز نہیں جانتا کہ ایک بچہ کیوں اٹریکٹ ہو رہا ہے ماں کی طرف, یا اس کا دودھ کیوں اس کو خود نہیں پتا, لیکن اس کو اٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, یہ رومی کہہ رہے ہیں. کن فیکون, ایک اور میں نے نظم چوز کی ہے, بگ بینگ. اب ذرا آنکھ بند کر کے میرے سنتے جائیں. ایک ازل تھا کبھی, کچھ نہ تھا جب کہیں, کوئی ہستی نہ تھی, کوئی جلوہ نہ تھا, وقت کا بھی تصور نہ تھا, ایک ذرہ تھا بس انتہا کی حدوں سے پرے, ایک ذرہ تھا لا انتہا, بے طرف, بے دشا, بے کراں. دشا کہتے ہیں سمت کو, یہ سمت ہوتا ہے یا سمت ہوتا ہے یہ مجھے پتہ. بے دشا, بے کراں, ایک ذرہ تھا صرف, ایک ذرہ تھا لا انتہا, اور پھر ایک دھماکہ ہوا, انتہا کی حدوں سے پرے ایک دھماکہ ہوا. جو ذرا تھا ایک بے کراں, بے طرف, بے دشا, منتشر ہو گیا, جس سے ساری خلائیں بنی, کہکشائیں بنی, چاند سورج بنے اور دشائیں بنی. وقت پیدا ہوا, لمحے اڑنے لگے, صدیاں حرکت میں آنے لگیں, ہر طرف ہر دشا زندگی جگمگانے لگی. اور خدا نے کہا آج قدرت کا میری ظہور ہو گیا. یہ اظہار اثر صاحب ہیں جن کی نظم مجھ کو یہ بگ بینگ کے اوپر جو ڈسکرپشن جو میں چاہ رہا تھا وہ بہت ایکوریٹلی انہوں نے کی. اب غور کریں سرکل کے اوپر. جتنے بھی پیٹرنز ہیں وہ سرکل کے اوپر ہیں. اب میں کچھ کوشچنز کروں گا, اور کیونکہ میں کلاس میں کرتا ہوں سو آئی ایکسپیکٹ مائی اسٹوڈنٹس ٹو کیپ کوائٹ ٹو ریسٹرین دیئر ایکسائٹمنٹ. ٹھیک ہے, اور اب جو نووسز ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی, سرکل کی شیپ کوئی آپ کو, so I would like you to answer کہ is circle invented or discovered? Who would like to answer this? کیا یہ ایجاد ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھا اور انسان نے اس کو دریافت کیا؟ پہلے سے موجود تھا پھر انسان نے دریافت کیا. کسی کو کوئی اس میں کوئی anybody who is against the motion? ٹھیک ہے, Inclined towards invention. ہاں یہ انوینٹڈ ہے. انوینٹڈ ہے, انوینٹڈ ہے آپ کے خیال میں انوینٹڈ ہے, سرکل انوینٹڈ ہے, تو کہاں سے اس کو انوینشن, اس کو کہاں سے خیال ہے؟ یعنی جو شیپس جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ان پرنسپل ایگزسٹ نہیں کرتی, ان کی اپروکسیمیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ پلیٹو کا آئیڈیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, یعنی جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ وہ ریئل ورلڈ سے جو گریکس تھے وہ نوٹوریس تھے کہ وہ ایکسپیریمنٹیشن کی طرف نہیں جاتے تھے, وہ خیالی دنیا سے ہی سارے اصول جو ہیں وہ
बनाना चाहते थे. अच्छा, ये मेरे ख्याल में बहुत डीप फलसफा है जो मुझसे नहीं समझ आ रहा है इस वक्त. मैं तुमसे अलहदा बहस कर लूँ क्या, ठीक है, या समझ लूँगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है. यानी वी ऑल एग्री कि ये एक डिस्कवरी थी, नॉट एन इन्वेंशन. दिस शेप agreed, nobody disagrees. If it was discovered, how it must have been discovered. तो क्या हुआ होगा, किस चीज़ ने उसको ये समझाया होगा कि यार ये सर्कल बन सकता है. मे बी सूरज ने देखा, सूरज को गोल देखा होगा, चांद को गोल देखा होगा, कोई पौंड में पत्थर फेंका होगा और उसको वेव्स बनती नज़र आई होंगी, तो एक शेप उसको जहन में आई होगी कि यार ये एक शेप बन रही है, और उसने वो शेप बनाई होगी, ठीक है. एंड व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, इसके ऊपर कोई ज़रा रोशनी डाले कि कब ये डिस्कवर हुआ होगा सर्कल बनना, यानी कब इंसान ने फर्स्ट सर्कल कब बनाया होगा. जब मे बी गारों में रहता हूँ, या मे बी इमीडिएटली उसके बाद, ठीक है, मतलब बट इट इज़ प्रिटी ओल्ड, ये बात तो तय है ना. अब ज़रा आगे मेरे क्वेश्चंस, आई एम ट्राइंग टू लीड यू टू सर्टन कंक्लूजन. अब ये बताइए, क्या सर्कल को मटेरियल में होना ज़रूरी है? क्या इट नीड्स अ फिजिकल थिंग टू कॉल अ सर्कल? क्या एज एन आइडिया हमारे दिमाग में आ सकता है शेप? यस और नो? आ सकता है. सो इफ इट इज़ एन आइडिया, तो हमें मटेरियल चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है. एग्रीड? सो डज अ सर्कल नीड्स अ वर्ल्ड टू एग्जिस्ट? तो नहीं चाहिए उसको. इट कैन एग्जिस्ट एज एन आइडिया, एज अ फैक्ट. जो आइडिया का सर्कल है और जो हम फिजिकल सर्कल बनाते हैं, उसमें कोई फ़र्क, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क? क्या वो जो आइडिया में सर्कल होता है, क्या पूरा सर्कल नहीं होता? सर्कुलर सर्कल नहीं होता, उसका रेडियस जो हम बना रहे हैं और जो दिमाग में है उसमें कोई फ़र्क होगा? सर्कमफ्रेंस और कुछ प्रॉपर्टी, कोई फ़र्क नहीं होगा जो हमारे दिमाग में है और जो हमारे इधर फिजिकली बना रहे हैं. डज इट नीड अ ह्यूमन टू फॉर्म अ सर्कल? इट कैन एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन ना, ये बात तो तय है ना. वैसे मैंने एक यूट्यूब पर वो बताया था, अगर कोई मुझसे इसमें कोई आर्गूमेंट में कोई मुखालफत करता तो मैंने उसके लिए बनाया, लेकिन बाहर आगे चलती. अच्छा, जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स या हज़ारों साल पहले जो सर्कल था और आज के सर्कल में कोई फ़र्क है? ये तो नहीं था ना कि पहले स्ट्रेट लाइन थी और आहिस्ता आहिस्ता पहले बेंड होना शुरू हुई और बेंड होते 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 सर्कल बन गई. जो सर्कल पहले दिन था वही सर्कल आज है, जो करोड़ों साल पहले था वही सर्कल आज है. इज़न्ट इट? सो जो पहले दिन सर्कल था उसकी प्रॉपर्टी और आज के सर्कल की प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क है? सो व्हेन वाज द फर्स्ट सर्कल फॉर्म्ड? पहला सर्कल कब बना होगा? जिस दिन अल्लाह ताला ने कुन कहा था उसी दिन ये सर्कल फॉर्म हो गया था. तो क्या हम ये करोड़ हाथ साल पुरानी इल्म को बैठे आज कर रहे हैं? तो इज़न्ट इट फैसिनेटिंग कि यार ये इतना पुराना है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने कुन कहा था तो ये सर्कल फॉर्म हो गया था, और आज हम पता नहीं अरबों साल बाद, करोड़ों अरबों साल बाद आज हम बैठ के वो डिस्कस कर रहे हैं, बना रहे हैं और उससे काम ले रहे हैं. इज़न्ट इट फैसिनेटिंग? कोई आपको अंदर से हिला नहीं देता कि यार ये क्या है? व्हाट इज ज्योमेट्री? अच्छा, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड? क्या हुआ होगा जब पहला सर्कल बनाया? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या. अब ये थोड़ा सा ये हटाओगे प्लीज, एंड समबडी आई नीड कि ये पीछे से सपोर्ट दे दे इसको. आई होप कि ये
زیادہ پنگے کے بغیر بن جائے، یعنی پریزیوم کہ یہ سرکل بن گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. What would have been his next logical step? یہ لاجیکل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. What would be his first logical step? کمپس میں کسی جگہ پوائنٹ پہ رکھے اور ایک اور سرکل بنا دے. یہ بورڈ بہت چھوٹا ہے، آپ نے جو مارکیٹ ہاں یار میں نے سینٹرل کو پکڑیں، سینٹرل کو بیٹھ کے لینا. اچھا ٹھیک ہے، اوکے اوکے اوکے. اور پھر اس نے اس انسان نے فرسٹ لاجیکل اسٹیپ کیا ہوگا کہ جی کسی بھی جگہ اس نے سرکمسٹنس پہ رکھا ہوگا یہ لاجیکل یہ ہے، یہ لاجیکل بہت ساری چیز ہو سکتی ہے، تو اس نے نیکسٹ سرکل لگایا ہوگا. ٹھیک ہے. اب واٹ وڈ بی ہز سیکنڈ اسٹیپ؟ اب اس کے پاس 2 چوائسز ہیں. ہی ہیز گاٹ 2 پوائنٹس، یہ لیفٹ اور ایک رائٹ. ٹھیک، کسی ایک پوائنٹ کو اس نے چوز کیا ہوگا اور کمپس ادھر رکھا اور ایک سرکل ڈرا کر. اب ناؤ ہی ہیز اے ڈائریکشن. اب اس نے نئے جو انٹرسیکشن پوائنٹ تھا اس پہ رکھا اور ایک اور سرکل بنا دیا. اور پھر اسی طرح اس نے نیکسٹ انٹرسیکشن پوائنٹ پہ رکھا اور ایک سرکل بنا دیا. پھر ایک نیکسٹ انٹرسیکشن پوائنٹ پہ رکھا اور ایک اور سرکل بنا دیا. اور پھر ایک انٹرسیکشن پوائنٹ پہ رکھا اس پہ اور فائنل سرکل. 6 سرکلز پورے ہو گئے. واٹ ڈو وی سی اوور ہیئر؟ ایک فلاور بن گیا. کیوں بن گیا؟ مطلب وہ تو اپنی انسٹنکٹ کو فالو کر رہا تھا اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. کیوں بن گیا؟ یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھی ہے اس جیومیٹری کے اندر کہ وہ خود بخود اس کو کھینچ کے کہیں لے کے جا رہی ہے. سو دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو شو. اس کو، اس پیٹرن کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ فلاور آف لائف. فلاور آف لائف. ٹھیک، کیونکہ انسٹنکٹیولی اگر وہ چلے گا تو یہ خود لے کے جا رہا ہے آپ کو اس طرح. سو دیٹ واز پرابلی مائی کلائمیکس. اب میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. اب یہ کیوں اسپائرل ہے؟ جو وہی اسپائرل جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے، جو وہ آسمان میں کروڑوں سال، کروڑ جگہ دور کیوں یہ بنا ہوا ہے؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 اردو میں کر دیتے ہیں ترجمہ. وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، تو اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، یعنی کوئی کجی نہیں دیکھے گا. بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی کجی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کے دیکھ، نگاہ تیری، مطلب ہی اللہ میاں چیلنج کر رہے ہیں کہ پھر سے دیکھ. ٹھیک، تو کیا تجھے میری قدرت میں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ اس سرکل میں کوئی آپ کو کہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ تیری طرف ناکام ہو کے تھکن کے ماندی پلٹ آئے گی. اور پھر سورہ فصلت 41-53 آیت. ابھی ہم انہیں آسمان اور زمین کی وسعتوں میں، آسمان اور زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کے اندر ان کی ذاتوں میں سے اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک
کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے کہ بے شک وہی حق ہے اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں. سو جیومیٹری تو میرے لیے جسے کہتے ہیں نا معرفت الہی کا ذریعہ بنی کہ اللہ میاں کو پہچان کا ذریعہ مجھے جیومیٹری سے پہلے میں یقین مانے کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک نام کا مسلمان چل رہا تھا. ہاں اللہ میاں ہیں اللہ میاں کی قدرت ہے ہیں بالکل مانتے ہیں, لیکن دل سے وہ یقین وہ جتنا محکم جیومیٹری کرنے سے ہوا کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے سپریم انٹیلیجنٹ بینگ جو سب کچھ یہ علم رکھتی ہے جو چلا رہی ہے. منطق الطیر ایک بڑی مشہور آپ نے پڑھی ہوگی یا سن رکھا ہوگا, ایک فرید الدین عطار کی بک ہے جس میں سالک کا سفر کو انہوں نے ڈپکٹ کیا ہوا ہے ہدہد کی سفر سے. اس میں وہ ہدہد جو ہے نا وہ مختلف ویلیز میں سے ایک پرندوں کو لے کے جاتا ہے, اور 6th ویلی از ویلی آف اسٹانشمنٹ اینڈ بیولڈرمنٹ, جس میں وہ اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے کہ وہ قدرت کے جلوے کے آگے وہ اپنے آپ کو گما بیٹھتا ہے. اور مجھے یہی جلوہ فرینکلی میں آپ کو یقین مانے کہ مجھے جیومیٹری میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ کہتے ہیں نا شو مارنا, وہ جیومیٹری میں مجھے نظر آتی ہے. مجھے دل چاہتا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں ایسی ایسی باتیں. اور پھر اگین بیکاز کہ آئی واز ان انیشیٹڈ ان جیومیٹری, بالکل ٹیسٹ کیا تھا کون سا راسا کون سا ٹیبولر راسا بالکل صاف سلیٹ تھی. تو میں جیومیٹری سے انیشیٹ ہو گیا اور پھر میں مجھے یہ اس پہ حیرانگی ہوتی ہے. مجھے ایکسپریس کرنا نہیں آ رہا تھا کہ یار میں کیسے اپنے آپ کو ایکسپریس کروں. تو آئی تھاٹ کہ یار کوئی فوٹو ڈھونڈتا ہوں. تو مجھے اس بچے کی تصویر نظر آئی اور میں نے کہا کچھ یہ میرے ایکسپریشن جذبات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہے. ٹھیک ہے, تحیر کا لفظ مجھے ملا کہ جب وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ قدرت الہی کیا ہے. اور پھر خبر تحیر عشق سننا جنو رہا نہ پری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی. تو اللہ تعالیٰ میرے پچھلی ساری زندگی ایک بے خبری میں گزری, کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے. کہ ہست و نیست آیا, دانش سے ملا, اس نے جیومیٹری پڑھائی اور اس کے بعد جیومیٹری سٹارٹ ہو گئی ایسی ویسے. تو از تحیر دا بگننگ آف وزڈم. کیا یہ تحیر ہونا کہ آرٹ کا ایک ڈیفینیشن یہ کہ آرٹ از دیٹ آرٹ فارم جو آپ کو ششدر کر دے, تحیر میں ڈال دے. ٹھیک وہ تھے. اور یہ پھر میں کہتا ہوں کہ یار ابھی کتنے پیٹرنز تو ہم نے انڈسکورڈ ہیں, یہ جو کمپیوٹر سے نکلے ہیں. تو یہ ایک میرے لیے تو ایک روز ایک نئی یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم سزائے کن فیکون. دیٹ واز آل. I thank you all for the patient hearing. اور مطلب دیٹ واز ہاؤ کہ مجھے تو معرفت الہی جیومیٹری میں نظر آتی ہے. اب میں وہ وردہ سے میں نے کہا تھا کہ جو میں نے خود کچھ پیٹرنز آپ وہ جو اوور 4 years جو بنائے ہوئے ہیں نا وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں, جس میں کچھ خراب ہوں گے, کچھ انیشیل ایئرس کے ہوں گے, کچھ اب کے ہوں گے.